اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ حجر، آیات 95 سے 99۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یقیناً ہم کافی ہو جائیں گے آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ کہ ایک طرف تو پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان کو ان کی عاقبت کی فکر ہے، انہیں آخرت کے انجام سے ڈرا رہے ہیں، اور دوسری طرف کفار مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے الٹا کہہ کے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے فرمایا الذین، جو لوگ یجعلون بناتے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر کوئی اور معبود، تو جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں یہی مستہزئین ہیں۔ جس کو توحید کا نہیں پتہ، اس کے دل میں آخرت کا خوف بھی نہیں ہے، وہ یہی سمجھتا رہتا ہے ساری زندگی کہ جن کو میں مان رہا ہوں اللہ کے علاوہ، یہ مجھے بچوا لیں گے، مجھے بخشوا لیں گے، میری شفاعت کروا لیں گے، اپنی ہی طرف سے بہت سی تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں ان سے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس وہ جان جائیں گے۔ تو ایسے نیک اور صالحین لوگ جو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزار چکے، وہ ایسے لوگوں سے اعلان برات کر دیں گے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت اور پرستش میں لگ گئے ہیں یا ان کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن یہ عنقریب جان لیں گے جب آپ کا کہا ہوا ایک ایک حرف سچا ثابت ہو جائے گا، اور ان کے لیے پھر کوئی جائے فرار نہیں رہے گی۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، اَنَّ يَضِيقُ صَدْرُكَ، یقیناً آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو کافر باتیں کر رہے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یقینی بات ہے اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ مخلص ہو اور ان کی بہتری اور فلاح چاہتا ہو، اور اگلے سننے کو بھی تیار نہ ہو، اور جو بات سنیں اسے بھی مذاق میں اڑا دیں، تو جو مخلص انسان ہے، جو ان کی بھلائی چاہنے والا ہے، اس کو تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک گڑھا ہے جس میں تم لوگ گھرے جا رہے ہو، اور میں ایک ایک کو اس کی پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، گھسیٹ رہا ہوں کہ اس گڑھے سے بچ جائیں۔ تو یہ جو گڑھا ہے جس سے آپ کھینچ رہے ہیں، وہ حقیقت میں جہنم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اس طرف نہ جائے، لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی کہ یہ آپ کی بات ماننے کے بجائے الٹا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فَسَبِّحْ، آپ تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو یہ بھی کہ اعراض کا طریقہ ہے کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں، اور ساتھ تحمید بیان کرتے رہیں۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، الحمدللہ یہ تحمید ہے۔ وَكُن، اور ہو جائیے، مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے، کہ آپ ان کی باتوں کی پرواہ کرنے کے بجائے آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور اللہ کو سجدے کرتے رہیں، اس کی رضا چاہتے رہیں۔ وَاعْبُدْ، اور عبادت کیجئے، ربک، اپنے رب کی، حتی، یہاں تک کہ یأتیک الیقین، آ جائے آپ پر آخری وقت۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کی تسبیح، اس کی تحمید، اسی کو سجدے، یہ ساری زندگی ہوتے رہیں گے، بلوغت سے لے کر آخری وقت تک، جب تک انسان پر موت نہیں آ جاتی، انسان نے اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے۔ کسی بھی لمحے انسان کو شیطان دھوکے میں نہ ڈالے کہ تو نے بہت عبادت کر لی ہے، تو نے بہت بندگی کر لی ہے، بس اب کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم تو یہ ہے کہ تم نے عبادت کرتے رہنی ہے، نماز پڑھتے رہنا ہے،
کھڑے ہو کر طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھ لو، جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے تو بیٹھ کر پڑھنی ہے، بیٹھ کر بھی پڑھنے کی سکت نہ رہے تو لیٹ کر پڑھنی ہے، پر پڑھنی لازمن ہے۔ جب تک انسان ہوش و حواس میں ہے نماز پڑھتے رہنا ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہنا ہے، اور جو اس عبادت اور بندگی میں تسلسل حاصل کرے گا اسی کو کلمہ بھی نصیب ہوگا، اسی کی زبان سے یہ گواہی حاصل ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔